السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، انسانوں پر دنیا میں جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، خشکی میں ہو یا سمندروں میں ہو، باہر دنیا میں ہو یا اندرونی دنیا میں ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، جو کچھ بگاڑ تم کو نظر آ رہا ہے، یہ سب تمہارے اپنے کرتوت ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں پر اور انسانوں میں بھی خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. حالات کا بننا یا حالات کا بگڑنا یہ اعمال پر موقوف ہے. اعمال بنیں گے تو حالات بہتر ہوں گے، اور اعمال بگڑیں گے تو حالات بدتر ہوں. اس وقت اگر پوری دنیا پر غور کریں تو انسانیت نے بغاوت کی راہ اختیار کر رکھی ہے. اور یہ میں غیر ایمان والوں کو سامنے رکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایمان والوں کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایمان والوں نے بغاوت کی راہ اختیار کر رکھی ہے، جو ہم کو اور آپ کو سب کو نظر بھی آتی ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ وہ مجمع ہے جو نماز پڑھتا ہے،
یا نماز کو اہمیت دیتا ہے، لیکن یہ اس اتنے بڑے مجمع میں اگر بہت احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو 50% ہم میں ہی ابھی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر نماز سے خالی ہیں، جن کی عورتیں، جن کے بچے، جن کے بھائی بہن، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر باہر والوں کی بات تو الگ ہے۔ اور دوسرا جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو سلام سے شروع کر کے نماز پہ ختم کر دیا۔ ہمارا اسلام سلام سے شروع ہوتا ہے اور نماز پہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان، تو یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، اور نماز پہ آ کے ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا محدود دائرہ ہم نے اسلام کا اور دین کا کر دیا، جس کی وجہ سے باطل نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان کا جو اسلام ہے وہ صرف نماز تک ہے، باقی ساری چیزیں اس میں نہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی میٹنگ کی ضرورت ہے، جو مرضی چاہے فیصلے کرو اور ان کو ان فیصلوں کا تابع بنا دو۔ سلام اور مصافحہ یہاں سے ابتدا ہے اور نماز پر ان کے اسلام کی انتہا ہے۔ پھر نماز میں بھی باطل نے اس کو جمعے کی نماز کے ساتھ خاص کر دیا کہ وہ جمعہ ہے، ایسا اسلام کی پہچان جمعے کی نماز ہے، کیونکہ 5 وقت کے پڑھنے والے 5%، 10% بہت کہہ لیا جائے تو، باقی ساری چیزوں میں ہم نے بغاوت کی راہ اختیار کر رکھی، اور بغاوت کی راہ اس معنی کر کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو دین سے وابستہ کر کے اور دین سے جوڑ کر نہ دیکھا اور نہ دکھایا، کیونکہ اگر خود دیکھتے تو کوشش کرتے اور دکھاتے تو باطل کو بھی پتہ چلتا کہ بھئی دین صرف اس کا نام نہیں ہے، دین میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو ہم نے نماز کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو نہ تو دین کے نظریے سے دیکھا اور نہ دین کے نظریے سے دکھایا۔ پھر اسلام کی جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی اجتماعیت۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ایک امت ہے، کالے، گورے، عربی، عجمی، شہری، دیہاتی، امیر، غریب، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، ان سب کے مجموعے کا نام امت تھا۔ اور گویا یہ ہم کو سبق پڑھایا گیا تھا کہ جب بھی کچھ سوچنا یا کوئی قدم اٹھانا تو امت کو سامنے رکھ کر کے سوچنا اور امت کو سامنے رکھ کر کے قدم اٹھانا۔ اس نظریے کو ہمارے اندر سے ختم کر دیا اور ہم میں سے ہر ایک الا ماشاءاللہ اس کی سوچ خالص اپنی ذات رہ گئی،
اپنا نفع، اپنا فائدہ، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے. امت کا کیا نہ سوچ رہے نہ اس کے بارے میں فکر نہیں. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہا جائے کہ میرا ذاتی نفع ہو، اس کے لیے اگر مجھے امت کی قربانی دینی پڑے تو دے دو. امت کو توڑنا پڑے، امت کو بانٹنا پڑے، امت کو کاٹنا پڑے، امت کا سودا کرنا پڑے، امت کو بیچنا پڑے، یعنی جس حد تک جایا جا سکتا ہے وہاں تک چلے جاؤ اپنے نفع کی خاطر. پھر وہ چاہے سیاسی میدان ہو، اور چاہے تجارتی میدان ہو، اور چاہے معاشرتی اور گھریلو میدان ہو. ہر میدان میں آپ نگاہ رکھیے کہ ہم اس سطح پر کھڑے ہیں جہاں ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کا سودا کر دیا. اور جو ایک گویا یوں کہا جائے کہ درہ امتیاز، ایک پہچان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے امت واحدہ کی اور امت کی اجتماعیت کی، وہ پہچان گویا بالکل ختم اور کسی اور نے نہیں کی. ہمیں اس کو انگریزوں کو یا برادران وطن کو یا اور کسی کو اس کی تہمت دینے کی ضرورت نہیں. اس کے مجرم ہم خود ہیں. ہم نے بانٹ دیا خاندانوں میں، برادریوں میں، علاقوں میں، نہ جانے کن کن جماعتوں میں، طبقوں میں. امت کو بانٹ کر اس کا شیرازہ بالکل منتشر کر دیا. اور قرآن کی زبان میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ نظر آ رہے سب ایک ہیں، نظر آ رہے سب ایک ہیں، مسلمان 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 نظر آ رہے، لیکن اندر کا حال کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قلوبهم شتى، ان کے سب کے دل آپس سے پھٹے پڑے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے اندر سے نفرت، اندر سے بغض، اندر سے حسد، اندر سے کینہ، اندر سے نقصان پہنچانے کے جذبات، اندر سے مٹانے کے جذبات آپس میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہاں پر ہم خود بھی پہنچ گئے، امت کو بھی پہنچا دیا. تو وہ جو اجتماعیت کا وہ تھا وہ سب پارا پارا. پھر اپنے ہی اپنوں کے خلاف استعمال ہونے بھی لگے اور استعمال کرنے بھی لگے. اپنے اپنوں کے خلاف استعمال ہونے بھی لگے اور استعمال کرنے بھی لگے، جس کے نتیجے میں جو رعب تھا وہ رعب ختم ہو گیا، جو دبدبا تھا، جو رعب تھا، جو وزن تھا، وہ وزن بھی ختم ہو گیا. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کہ دیکھو آپس میں مت لڑنا، آپس میں انتشار مت کرنا. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. پھر تم بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے، اور اتنے بے حیثیت ہو جاؤ گے، اتنے بے حیثیت ہو جاؤ گے کہ پھر جیسے گاجر اور مولی اور پیاز، آپ نے دیکھا نا شادیوں پر یا گھروں میں دعوت ہوتی ہے تو سلاد بنانے کے لیے گاجر اور مولی اور پیاز کو کاٹتے ہیں. اور اب تو ایک مشین آ گئی، اس مشین میں
اس کو پیاز کو ڈالا اور ایک مرتبہ اس کا تاگا پکڑ کے کھینچا اور پھر اس کو چھوڑا، پھر کھینچا تو وہ پیاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ گاجر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو گاجر مولی پیاز کی طرح جس کا دل چاہے گا ہمارے تاگے کھینچ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ہو رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پوری امت کا حال اس وقت بالکل ایسا ہے جیسے فٹ بال، 11 کھلاڑی ادھر اور 11 کھلاڑی ادھر، 22 لوگوں کے بیچ میں ایک فٹ بال، اور اس فٹ بال بیچاری کا مقدر ایسا ہے کہ ادھر پہنچے تو ادھر سے لات پڑے اور ادھر پہنچے تو ادھر سے لات پڑے، اور پورے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو کھیل کا وقفہ ہے، دورانیہ ہے، اس پورے دورانیہ میں اس فٹ بال کے مقدر میں لاتے ہی لاتے ہیں۔ اچھا پھر اسی میں بس نہیں، ادھر والوں نے لات مار کر ادھر کے گول میں پہنچا دیا تو انہوں نے جیت کا جشن منایا، ادھر والوں نے لات مار کر ادھر کے گول میں پہنچا دیا تو انہوں نے جیت کا جشن منایا۔ یہ ہارے یا یہ جیتے اور یہ ہارے اور یہ جیتے، فٹ بال کے مقدر میں لاتے ہی رہے، اور پھر ہار جیت کے فیصلے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ وہ فٹ بال کہاں گئی جس کے وجہ سے ہم کو جیت ملی یا جس کی وجہ سے ہم کو ہار ملی، کوئی اس کو پوچھتا نہیں۔ یہ حال ہے اس وقت کہ اس کے مقدر میں صرف لاتے رہے، اور افسوس یہ ہے کہ ان اپنے کو فٹ بال بن جانے پر افسوس ندامت تو کیا ہوتا، بلکہ اور اس پر خوشیاں منائی جانے لگی کہ جی ہماری وجہ سے یہ جیت گئے اور ہماری وجہ سے وہ ہار گئے۔ ایسے حال پر یہ امت کھڑی ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ امت نے اپنی اجتماعیت کو کھو دیا۔ پھر چوتھا نقصان یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مجتمع کر کے ایک جماعت بنا کر ایک دھاگے میں پرو دیا، اور پھر جس کو بڑا بنا دیا جاتا تھا امت اس کو بڑا مان لیتی تھی۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہر ایک اپنے میں خود بڑا بنا ہوا ہے۔ چوتھا ایک نقصان اور ہوا، برادران وطن میں دنیا کی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں جو جتنا بڑھتا چلا گیا اور قابلیت کے اعتبار سے بڑھتا چلا گیا، وہ اتنا اپنے مذہب کے تئیں کمنل ہوتا گیا، اپنے مذہب کے تئیں سخت ہوتا گیا۔ جتنا بڑھتا چلا گیا، جتنی قابلیت بڑھتی چلی گئی، وہ اپنے مذہب کے تئیں سخت ہوتا چلا گیا۔ لیکن ہماری امت کا شاخصانہ یہ ہے، ہماری قوم کا رونا یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو جتنا قابل ہوتا چلا گیا، جتنا پڑھتا چلا گیا، جتنا آگے بڑھتا چلا گیا، وہ اتنا سیکولر بنتا چلا گیا، اتنا ہی وہ مذہب سے بیزار ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی اس امت کو اب اکٹھا کرنے والا، باندھنے والا نہیں رہے گا۔
اور امت کے اس شیرازے کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے اور اس کے ٹکڑوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے جہاں اس کو بغاوت سے روکا جا سکتا تھا، سرکشیوں اور نافرمانیوں سے روکا جا سکتا تھا، حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جا سکتا تھا، وہ ساری صلاحیتیں ختم ہوتی چلی گئیں اور جس کی جو مرضی آئی وہ کرتا چلا گیا، چاہے وہ شادیاں ہوں، چاہے وہ اپنے تجارتی معاملات ہوں، چاہے وہ اپنی معاشرتی زندگی، جس کی جو مرضی آئی وہ کر رہا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اجتماعی نظام اتنا خراب ہوا کہ 4 آدمی جہاں بیٹھے اپنی باتوں کے بجائے دوسروں کی باتیں کرنا ہی گویا ایک فریضہ سمجھا گیا۔ وہ 4 اپنی نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسروں کی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور ہمارا گویا وقت گزاری کا سب سے اہم ترین مشغلہ وہ یہی ہے کہ ہم کو اگر وقت گزارنا ہے تو دوسروں کی بات کرنا۔ جہاں 4 جمع ہو گئے انہوں نے اس بات کو عین اپنا فریضہ سمجھا کہ محلے کے 4 سفید پوش لوگوں کے متعلق اپنے ذہن میں کچھ نئی باتیں پالی جائیں، لوگوں کے دلوں میں نئے خیالات ان کے بارے میں پیدا کیے جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے بدگمانی۔ قرآن نے اس سے بھی منع کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اس کا مکان کیسے بن گیا، اس کا کاروبار اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر گیا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، اس نے 2 نمبر کا پیسہ لگایا ہوگا، اس نے یوں کمایا ہوگا، اس نے تو کمایا ہوگا۔ وہ پوری ایک گمان کی عمارت تیار ہو جاتی، بدگمانی میں لگ گئے، غیبتوں میں لگ گئے، اور پھر اسی پہ بس نہیں ہوا اور آگے بڑھ کر کے بہتان باندھنے لگے۔ اب یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات ہیں، آپ اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، آپ اس کو بولیں یا نہ بولیں، فطری طور پر آپ کی اس محبت کے جذبات مجھ کو محسوس ہوں گے اور میرے اندر فطرتاً آپ کے لیے محبت کا جذبہ جاگے گا، میرے اندر فطرتاً آپ کے لیے محبت کا جذبہ جاگے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں میرے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کے دل میں ہے یا میرے دل میں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، میرے دل میں آپ کے لیے عداوت ہے، میں بولوں یا نہ بولوں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں کہوں یا نہ کہوں، فطرتاً اس کے اثرات دل پر پڑیں گے بغیر کہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب نے ایک دن بیان کیا، بیان ختم ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یوں کہا کہ جی حضرت فلاں بات جو آپ نے بیان کی وہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد پھر بیان ہوا، پھر انہوں نے کوئی بات کہی، پھر ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مولانا آپ نے جو فلاں بات بیان کی وہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ بھی کہہ کے چلا گیا۔ اب مولانا احمد لاٹ صاحب مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت ایک بات میں نے بیان کی اور وہ بات میں غلط کہہ گیا،
ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے ٹوکا کہ جی مولوی صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، کہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے لگاؤں، اور کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ اور کچھ غلطی ہوئی، پھر ایک آدمی نے آ کر مجھے ٹوکا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی پیشانی چوم لوں۔ حضرت میں بڑا پریشان ہوں کہ بالکل بات ایک جیسی، دونوں جگہ غلطیاں، اور دونوں جگہ اس غلطی پر متوجہ کرنے والوں نے صرف اتنا کہا کہ بھئی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ ایک نے کہی تو دل چاہا کہ اس کے گال پہ تھپڑ مار دوں، اور ایک نے کہی تو دل چاہا پیشانی چوم لوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتانے والے کی نیت کا اثر ہے، کہ پہلے بتانے والے کے بتانے کا مقصد تمہاری کمی کو نکالنا تھا، اور دوسرے بتانے والے کی نیت کا مقصد تمہاری اصلاح تھا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، الفاظ کچھ نہیں بولے، نہ ان کو معلوم نہ ان کو معلوم، لیکن صرف نیت کا اثر یہ ہے کہ سامنے والے کے اندر اس کے مطابق جذبات پیدا ہوئے۔ جیسی نیت ہوگی اس کے اثرات ہیں۔ ہمارے مجمع کا حال یہ ہے کہ ہم بدگمانیوں میں، غیبتوں میں، حسد میں اور ان سب میں لگ کر اپنا سارا وقت برباد کر رہے ہیں اور سارے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو کہ ظاہر بات ہے کہ اندر سے دل گندے ہو گئے تھے۔ اندر سے دل گندے ہو جانے کی وجہ سے جو اجتماعیت تھی وہ اجتماعیت پارا پارا ہو گئی۔ ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پنپنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے غصے کے اور نفرت کے اور بغض کے جذبات پنپنے لگے، اور جب یہ ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حسد اور بغض کے جذبات پنپے تو پھر کوئی کسی کی بات نہ سننے کو تیار نہ ماننے کو تیار۔ یوں یہ پوری امت آہستہ 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 اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اللہ کی طرف سے اس امت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذابات بھیجے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، شاید تم اس کی وجہ سے ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ اور لوٹ آؤ۔ ہم اس لیے بھیجتے ہیں شاید تم لوٹ آؤ، شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں، شاید تم واپس آ جاؤ۔ مسجد سے اذان کی آوازیں لگتی رہیں، مؤذن پکارتا رہا، گشت کرنے والے گشت کرتے رہے، بلانے والے بلاتے رہے، خوشامد کرنے والے خوشامد کرتے رہے، جھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے رہے، لیکن ہم نے اپنی جو دوری بنائی ہوئی تھی ہم اس دوری کو بنائے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال آیا، اور ایسا حال آیا کہ جمعے سے بھی محروم کر دیا، جمعے سے بھی محروم کر دیا۔ اجتماعیت کو جب ہم نے خود توڑا تو اس اجتماعیت کے خود توڑنے کا اثر یہ ہوا کہ آج نماز کی صف میں بھی ایک ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں رہی۔ نماز کی صف میں جو ایسی صف تھی کہ جس میں کالا گورا امیر غریب چھوٹا بڑا دشمن دوست سب مل کر کھڑے ہو جاتے تھے، سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج ان کو بھی منتشر کر دیا، اور یہ احساس بھی نہیں ہوا، یہ احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے جھٹکے بھی اس کی غفلت کو دور نہیں کرتے۔ یہ ایک روٹین سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہوتا رہتا ہے،
اب ایسا ہو گیا تو کیا ہوا، ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ایسے کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے، ایسے کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ سب ہوتا چلا گیا. اور دن بدن امت زوال کی طرف چلتی چلی. اب اس امت کی اجتماعیت کو گویا سوچنا ایک خواب بن گیا کہ یہ امت کبھی ایک امت تھی یا یہ امت کبھی ایک امت بنے گی، یہ خواب سا ہو کر رہ گیا. اتنا انتشار، اتنا اختلاف، اتنی آپس میں دوریاں، اتنی آپس میں نفرتیں کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ زوال کا سبب بنتی چلی اور ہم دور ہوتے چلے گئے. بغاوتیں بڑھتی چلی گئی. اتنی بغاوت کہ اللہ کے احکام ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہے. ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے نمازیں ضائع کرتی رہی. ہماری عورتیں ہماری آنکھوں کے سامنے نمازوں کو ضائع کرتی رہیں، حیا کا جنازہ نکالتی رہیں. لیکن حرف غلط کی طرح بھی زبان پر یہ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے، مخاطب کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اپنے رب سے تو کیوں غافل ہو گیا. اتنی غفلت کہ اس سب کے بعد بھی توجہ نہیں ہوئی، اس سب کے بعد بھی اللہ کی طرف رخ کرنے کا دل اور گھر والوں کو اور اللہ کی طرف موڑنے کا ارادہ اور ان کے رخوں کو صحیح رخ پر لانے کی فکر، اس سب کے بعد بھی نہیں پیدا ہوئی. کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک جاؤ گے؟ ایسے حالات پر اور ایسی بغاوت پر ہم آئے جس کی وجہ سے دن بدن ہم کمزور ہوتے چلے گئے، ہماری طاقت کمزور ہوتی چلی گئی، ہماری ہوا اکھڑتی چلی گئی، ہماری اجتماعیت کا جنازہ نکلتا چلا گیا اور ہم ایک بالکل بے قیمت اور بے حیثیت بن کر کے رہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اگر اپنی اس سیادت اور قیادت کی طرف لوٹنا ہے جو ہمارا قرۂ امتیاز تھا، تو سب سے پہلے ہم کو لوٹنا پڑے گا اپنی اجتماعیت کی طرف. ہم کو لوٹنا پڑے گا اپنے ایک امت بنے کی طرف کہ ہم ایک امت بنے اور ایک کلمہ واحدہ کے جھنڈے تلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تلے جمع ہونا پڑے گا. چھوٹے بڑے، امیر غریب، دیہاتی شہری، ان سب طبقوں، جماعتوں، فرقوں سے نکل کر ایک اللہ کا بندہ اور ایک رسول اللہ کا امتی بن کر سوچنا بھی پڑے گا، جینا بھی پڑے گا، چلنا بھی پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا کہ ہم کوئی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کی خوبیوں پر نگاہ کرنی ہوگی، ان کے عیبوں پر پردے ڈالنے ہوں، ان کی کمیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، ان کی خوبیوں کی دلجوئی کرنی ہوگی، ان کی ہمتیں بڑھانی ہوگی. ہم اپنے بھائیوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے اور ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے. ہم اپنے دل کے اندر ہر ایک کے لیے محبت کے جذبات رکھیں گے، تب یہ امت واپس لوٹے گی، تب یہ اجتماعیت کی طرف آئے گی. اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا، اپنے آپ کو بہتان سے بچانا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا، کہ یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. جیسے ٹی بی کی بیماری پھیپھڑوں کو کھا جاتی ہے اور کھوکھلا کر دیتی ہے، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، بے جان کر دیتی ہے. اور ٹی بی کی بیماری ایسے جیسے دیمک کہ اوپر کا خول باقی رہتا ہے، اندر سے وہ دیمک اس کو کھا کھا کر بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، اور پھر ایک سوئی بھی لگتی ہے تو وہیں سے پھٹ جاتی ہے. اسی طرح جب یہ بیماریاں ہمارے اندر پنپتی ہیں، جھوٹ پنپتا ہے، دھوکہ پنپتا ہے، غیبت پنپتی ہے،
ظلم پنپتا ہے، بدگمانی پنپتی ہے، بہتان پنپتا ہے. اس کے نتیجے میں روحانی جو زندگی ہے ہماری یہ اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اتنی بے جان اور بے دم ہو جاتی ہے کہ ایک ہلکی سی سوئی لگنے پر بھی یہ بھربھرا کر کے گر پڑتا ہے. پھر نہ یہ غصہ قابو میں لا پاتا ہے، پھر نہ یہ اپنے خلاف کسی بات کو سن پاتا ہے. ساری چیزیں اس کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے اگر امت کی اجتماعیت ہم چاہتے ہیں تو ہم کو پہلے محبتوں کی طرف لوٹنا، ہم کو ایک دوسرے کی خوبیوں کی طرف لوٹنا، ہم کو ہر ایک کی اتنی قدر کرنی ہوگی کہ میں کچھ نہیں، میرا ساتھی مجھ سے کہیں زیادہ قیمتی، میں بے حیثیت، میں بے قیمت، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قیمت نہیں، یہ بھائی میرا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ بات اس نے اپنے دل پہ لے لی تو یہ بہت بڑا کام کر جائے. اور پھر جو کام کرنے والا ہو اس کام کرنے والے کی اپنی دل سے قدر کرنا. ایک تو زبان کے الفاظ ہیں کہ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ آپ بڑے قیمتی ہیں، بڑے چنا ہیں، بڑے چنی ہیں، لیکن اندر سے یہ ہے کہ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اور اپنے کو پتہ نہیں کتنا بڑا قابل سمجھنے لگا، کتنا اپنے کو پرانا سمجھنے لگا. سب پتہ ہے مجھے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دل سے قدردانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنا لے گا اللہ اسے بڑا بنا دے گا. اللہ بڑا بنا دے گا. چھوٹا بن کے تو دیکھو، چھوٹا بن کے تو دیکھو، اللہ بڑا بنا دے گا. کسی کی عزت دینے سے عزت نہیں ملتی اور کسی کی عزت لے لینے سے کسی کی عزت نہیں جاتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے عزت کے فیصلے کر دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ذلت کے فیصلے کر دیتا ہے. اور جس کے بارے میں اللہ عزت کے فیصلے کر لے، کائنات کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہیں ذلیل نہیں کر سکتے. اور وہ جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے، کائنات کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی. اس بات کا یقین رکھنا کہ میرے عزت دینے سے اس کی عزت نہیں بڑھے گی یا میرے عزت کم کر دینے سے اس کی عزت کم نہیں ہوگی. عزتوں کے فیصلے تو آسمانوں پر ہوں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والوں کا. تو اب جو صاحب ایمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، جو مسجد میں حاضر ہو رہا ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، جو ایمانی باتیں کر رہا ہے، ایمان کے بول رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے، ایمان کو سن رہا ہے، ایمان کو سنا رہا ہے، ہم ظاہری طور پر اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیں. اور جب وہ ایمان والا ہے تو اس ایمان والے کے لیے اللہ نے عزت کا فیصلہ کر دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اسے ذلیل کرنے کے لیے؟ اس لیے اپنے کو اس کی غیبت سے بچانا، اس لیے اس کی بدگمانی سے اپنے کو بچانا، اس لیے اس پر بہتان باندھنے سے اپنے کو بچانا، اس لیے اس کے سلسلے میں جھوٹ بولنے سے اپنے کو بچانا کہ نہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے ریسرچ کیا کہ ہمارے دین کا حال سلام سے شروع ہو کر نماز پر ختم. ہم اس کے علاوہ کی چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے. ہماری تجارت حلال ہو، ہماری تجارت سنت کے مطابق ہو، ہماری تجارت میں دھوکہ نہ ہو، ہماری تجارت میں ظلم نہ ہو، ہماری تجارت میں اس وقت کے بازار کے موقع کے حالات کے لحاظ سے ضرورت سے زیادہ منافع نہ کمایا جا رہا ہو. یہ دین ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. اس کو دین سمجھنا، اور ایسا ہی دین ہے جیسے نماز دین ہے، یہ ایسا ہی دین ہے جیسے حج دین ہے، جیسے زکات دین ہے، ایسے ہی یہ بھی دین ہے. گھر والوں کے ساتھ اچھے
برتاؤ کرنا، گھر والوں کے لیے محبت کے جذبات رکھنا، باہر والوں سے زیادہ گھر والوں کے لیے اپنے کو خوش اخلاق بنانا۔ ہمارے معاملہ الٹا ہے، ہم باہر والوں کے لیے خوش اخلاق ہیں اور گھر والوں کے لیے نہایت بد مزاج ہیں۔ باہر والا جو ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مولانا عادل مصطفیٰ کو کبھی ان کے چہرے پہ تو غصہ ہم نے کبھی دیکھا ہی، جب بولتے ہیں مسکرا کے بولتے ہیں، ہنس کے بولتے ہیں، میٹھا بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں، ان کو کبھی ہم نے ایسے دیکھا ہی نہیں۔ اور گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ترس گئے ان کی پیشانی پر مسکراہٹ کے آثار دیکھنے کو، ہم تو ترس گئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دیکھنے کو، گھر والے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا، ہم عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کان بسام ضحاک، گھر کے اندر ہنستے ہنساتے کھلکھلاتے مسکراتے رہا کرتے تھے۔ اور گھر کے باہر کیسے رہتے تھے؟ دائم الفکر متواصل الاحزان، مسلسل فکر مند اور غم میں ڈوبے ہوئے اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہم نے بالکل اس کو الٹ دیا کہ لوگوں میں میری قدر باہر خوش مزاجی کی وجہ سے ہوگی تو میں باہر والوں کے لیے خوش مزاج نہیں ہوں، گھر والوں کے لیے خوش مزاج بننے کا جذبہ یا گھر والوں کے لیے خوش مزاج بننا، اس کو دین نہیں سمجھا، اس کو دین نہیں سمجھا۔ اس وجہ سے گھر والوں کے لیے خوش مزاجی طبیعت میں رہی ہی نہیں۔ معاف کرنا، باہر والوں کو معاف منٹ کی چوتھائی میں کر دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کہ مہینوں لگ جاتے ہیں ان کو معاف کرنے۔ کیوں کہ باہر والوں کو معاف کر دیں گے تو میری واہ واہی ہوگی، گھر والوں کو معاف کریں گے تو کیا پتہ چلے گا۔ اس لیے گھر والوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا اور اس کو دین بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے ابو الحسن، ہر وقت کے خادم تھے 24 گھنٹے کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی 24 گھنٹے کے کام کرے گا ایک آدھ دو غلط بھی ہوں گے، فطری بات ہے، تو وہ روزانہ ایک آدھ دو کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا تھا۔ اور جب کچھ کام الٹ پلٹ ہو جائے تو ابو الحسن آئے اور آج حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دی، حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دی، اچھا چل جا اپنا کام کر، یہ کہہ کے شیخ معاف کر دیا کر۔ ایک دن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ کے پاس، اور ابو الحسن سے کوئی کام کہا اور وہ کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ اب یہ آئے، انہوں نے کام بتایا، وہ پتا چلا کہ الٹ پلٹ ہو گیا تو مولانا زکریا صاحب ناراض ہو گئے، ایسی الٹے سیدھے کام کر کے چلا گیا کہ حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کتنا معاف کروں؟ جب دیکھو الٹے سیدھے کام کر کے چلائے گا اور پھر کہے گا حضرت معاف کر دیجیے، حضرت کتنا معاف کروں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے کان میں کہا کہ زکریا جتنی اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتے ہو اتنا بندوں کو معاف کر دیا کرو، جتنی اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتے ہو اتنا بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ یہ ہے دین کہ ہم معاف کیوں کریں کہ میں اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں اب باہر والوں کے تو کام آ جاؤں گا لیکن اپنے عزیز، اپنے رشتے دار، اپنے بھائی بہن، اپنے گھر والے، ان کے لیے کام کا وقت ہی نہیں۔ بیوی 4 دن سے ایک سامان لانے کے لیے کہہ رہی ہے، ہاں آج لا دوں گا، کل لا دوں گا، آج لا دوں گا، کل لا دوں گا، 4 دن سے ٹال رہے ہیں۔ اور باہر والوں نے کہا تو اپنا آفس چھوڑ کر، اپنی نوکری چھوڑ کر، اپنی دکان چھوڑ کر وہ کام کر کے لا کے دے رہا ہے۔ کیوں کہ جی لوگ یہ کہیں کہ بڑا سماجی آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ فوراً کام کراتا ہے، اور بیوی 4 دن سے سر پیٹ رہی ہے کیونکہ اس کا کام کرے
واہواہی تو اس کے کام کرنے میں ملے گی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والی کے معاون و مددگار بنو. گھر والوں پر کام کرو. یہ ہم سب کا حال ہے، میں بھی اس سے پاک نہیں ہوں. ہاں، یہ ہم سب کا حال ہے کہ گھر والوں کے کام کو بالکل سب سے بیکار اور سب سے دم چیز سمجھتے ہیں. سمجھتے کرے تم کہتی رہتی ہو جائے گا، 4 دن بعد ہو جائے گا، 2 دن بعد ہو جائے گا. حالانکہ وہ ہماری ذمہ داری تھی. اس کے بعد اس کے لیے ہم سے اللہ کے یہاں پوچھو گی. اور یہ سماجی کام یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. اللہ توفیق دے ضرور کرو، لیکن گھر والوں کے کام کو چھوڑ کر نہیں، اور کرو اللہ کی رضا کی مدد سے. کہ میں یہ کام ایمان والوں کا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی ایمان والے کے کام آ گیا تو اللہ میرا کام بنا دے گا. اللہ میرا کام بنا دے گا. اس نیت کے ساتھ کام کرنا کسی کا بھی کرے کہ میں اس لیے ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے کام بنا دے. پھر ہمارے سارے مسائل کا حل، ہماری ساری پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگنے میں ہے، مانگنے میں تھا، مانگنے میں رہے گا. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. ہم یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت خوشگمان ہوں آپ سے، میں بہت خوشگمان ہوں آپ سے کہ یقیناً آپ میں سے ہر ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے اللہ سے مانگتا ہوگا، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ 10 منٹ بھی ایک سوئی سے اللہ سے دل لگا کر دعا مانگنا مشکل ہو رہا ہے. 10 منٹ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، ایک روٹین والی دعا ہے. ابھی ہم نے سب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. اگر کوئی آ کر ہم سے یہ ایک پیپر دے کر کے یہ کہے کہ ذرا مغرب کی نماز میں آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ لکھ دیجیے کہ آپ نے کیا دعا مانگی. اگر کوئی پرچہ ابھی ہم کو پکڑا دے اور ہم سے یہ کہے کہ بھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، آپ نے بھی اٹھائے تھے، آپ نے بھی دعا مانگی تھی، تو کیا دعا مانگی تھی دھیان کے ساتھ وہ ذرا لکھ دیجیے. تو شاید ہم میں سے 90% لوگ فیل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دعا مانگی نہیں. کچھ الفاظ ہیں زبان پر رٹے پٹے، انہی الفاظ کو دوہرا لیا اور سمجھ لیا کہ دعا مانگ لی. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دعا تو وہ ہوتی ہے جس دعا میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ اللہ کو سنائے. ہم نے اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا. تو اب یہ بتاؤ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اسے ضرورت نہیں ہے ہماری، اس کو ہماری غرض نہیں ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ بے نیاز وہ تھا لیکن بے نیاز بن ہم گئے. ہم نے اپنا طرز عمل یہ اختیار کر لیا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جمعہ کو پڑھے گی تو آ جائیں گے. ہم نے اپنا عملی گویا خاکہ اور عملی اسکیچ ایسا تیار کیا ہے کہ ہم کو اللہ سے مانگنے کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں مل رہی. مسائل آتے ہیں، حالات آتے ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں، سب پر آتے ہیں. ان حالات اور ان مسائل میں ہمارا رخ سب سے پہلے اسباب کی طرف دوڑتا ہے. مقدمات کی لائن سے مسائل آئے تو سب سے پہلے وکیل کی طرف دوڑتے ہیں کہ جی کون سا وکیل اچھا، کہ یہ وکیل اچھا، کہ وہ وکیل اچھا. بیماری کے لائن سے مسائل اور حالات آئے تو ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں کہ جی کون سا ڈاکٹر اچھا، یہ اچھا اور وہ اچھا. سیاسی اعتبار سے حالات آئے تو سیاسی لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ یہ اچھا، کہ وہ اچھا، کہ وہ اچھا. ان حالات میں ہماری نگاہ سب سے پہلے اللہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ اور اللہ کی طرف گئی اس لیے نہیں
تو کوئی بھی حال آتا اس حال میں سب سے پہلے مصلی بچتا کہ یہ حال آیا ہے، بعد میں کچھ کریں گے، پہلے اللہ سے کہہ لو۔ اور میرے بھائی اور دوستوں عزیز و بزرگوں، جن کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے اور جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، تو اللہ نے ان کے مسائل مصلی بچھانے پر ہی حل کر لی۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت صرف ان کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور ان کے آہوزاری کے ساتھ دعاؤں کے کرنے کی برکت سے ہوتی ہے۔ کیا دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا والا بنایا تھا کہ جو مسائل لے کر آتا تھا اللہ کے رسول اسے دعا سکھاتے تھے۔ یہ مسئلہ یہ دعا کرو، یہ مسئلہ یہ دعا کرو، یہ مسئلہ یہ دعا کرو، تو سب کو دعا پر لگایا تھا۔ تو صحابہ اپنے مسائل دعا سے حل کرانے لگے۔ اور کتنے حل کرائے؟ سواری مر گئی تو دعا، گھر میں فاقہ آ گیا تو دعا، بچہ مر گیا تو دعا، اور مرے بچے کو دعا سے زندہ کرا دیا، مری سواری کو دعا سے زندہ کرا دیا، گھر کے فاقے کو دعا سے ختم کرا لیا۔ ایسا دعا پڑھا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس ذات سے مانگنے پر لگایا تھا، وہ ذات جیسے صحابہ کے زمانے میں جس طاقت اور قوت کے ساتھ موجود تھی، وہ ذات آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ لینے والے برتن بدل گئے، صحابہ نے مانگنا سیکھا تو براہ راست اللہ سے مانگ کر اپنا سب کچھ حل کر۔ راستے بند ہو گئے، سامنے دریا آ گیا، کوئی راستہ نہیں، کیا کریں کہ اللہ سے مانگو۔ اور اللہ سے مانگا حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ، اللہ سے مانگا اور مانگنے کے بعد کہا اچھا آپ گھوڑے ڈال دو، اب سمندر کے اوپر گھوڑے ڈال دو، ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ پار لگا دے گا۔ اور پھر سارے گھوڑے پار لگے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گھوڑوں کی سون تک نہیں بھیگی تھی۔ اتنا دعا پر یقین کہ اللہ سے مانگ لیا، یہ ہو گیا۔ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کی جماعت پہنچی اور رات کے قیام کا مسئلہ آیا، خطرناک زہریلے جانوروں کا جنگل۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج رات قیام یہی کرنا پڑے گا۔ قیام کیا اور صرف ایک اعلان کیا کہ جنگل کے جانوروں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر نکلے ہیں، آج رات ہمارا یہاں قیام ہے، جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان ہوا اور جنگل کے سارے جانور سر جھکا کر سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ اور بعد مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آخر میں جانور دوڑتے ہوئے نکلے جیسے ٹائم ختم ہو رہا ہو کہ اگر اب اس کے بعد رکے تو پکڑا جائے گی، اور سارا جنگل خالی ہو گیا۔ دعا والا بنایا۔ امت جب تک دعا کی پر نہیں لوٹے گی، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ امت کو دعا کی طرف لوٹنا پڑے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پیر صاحب سے دعا کرا لو، اور زیادہ ہے تو ایک تعویذ لے آؤ، تعویذ لا کے گلے میں ڈال لو، بازو پہ باندھ لو، دکان کی دیوار پر چپکا دو، گلے میں لا کر رکھ دو، سارا کام ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر صرف تعویذ کے ذریعے سے کام ہونا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بڑا تعویذ تھا، قیامت تک اتنا بڑا تعویذ نہ کسی کے پاس ہوا نہ ہوگا۔ اللہ نے رسول کی زندگی نے یہ بتا دیا کہ مسائل کا حل خود اپنے آپ کو قربانی پر
دعا والے بنو، اللہ سے تعلق والے بنو، نبی والی زندگی اختیار کرنے والے بنو کہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ ہم جن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں ان سے ہم نے 24 گھنٹے میں کتنی باتیں دنیا کی، کتنی باتیں کاروبار کی، کتنی غیبتیں کی، کتنی بدگمانیاں کی اور کتنی دین کی بات کی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اگر جائزہ لیں گے تو ہمارے اس جائزے میں مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ ہو سکتا ہے کہ ایسے نکل آئیں جس میں ہم نے اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں دین کی بات کی۔ اچھا، دین کی بات ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب گشت میں نکلو تو دین کی بات کرو بس، اس کے علاوہ دین کی بات نہیں۔ دین کی بات تو بھائی تبلیغ میں ہوتی ہے، گشت میں ہوتی ہے، جماعت میں نکل کے ہوتی ہے، تو جماعت میں جاؤ تو دین کی بات کرو، گشت کرو تو دین کی بات کرو۔ اس کے بعد ہم آزاد، کاروبار میں ہیں ہم تو آزاد، بازار میں ہیں ہم تو آزاد، شادی بیاہ میں ہیں تو ہم آزاد، اب ہمیں وہاں دین کی بات کرنی نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں سے بزرگوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کے 24 گھنٹے ذمہ دار ہیں، اور یہ امانت ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان بن جائے، یہ امانت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے ایسی بنا کر پیش کرے کہ دنیا کی قومیں اس کا اتباع کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ امانت اس لیے ملی ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کو متوجہ کر کے اپنی اتباع پر مجبور کر دیں، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری کامیابی، ہمارا چین، ہمارا سکون اس طریقے کے اختیار کرنے میں ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے ان کی زندگی کو اپنے لیے چین کا، سکون کا، راحت کا، آرام کا سبب سمجھا، اور پھر ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اور جہاں سے گزرے اللہ نے ہدایت کی ہوائیں چلائی۔ ہم اس امانت کے اسی طرح کے آج بھی ذمہ دار ہیں، اور میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ذمہ داری کو بالکل بھلا دیا، بالکل بھلا دیا۔ احساس تک ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اسلام کا صحیح تعارف کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور نبی کی زندگی کیا ہے اور نبی کی شریعت کیا ہے اور نبی کا قانون کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اور یہ عملی طور سے دکھانے کے لیے ہم دنیا کو بھیجے گئے تھے۔ ہم نے بالکل اس کے برخلاف دھوکہ دکھایا، جھوٹ بولا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، وعدہ خلافی کی، لوگوں کے حق مارے، لوگوں کا پیسہ دبایا، زمین دبائی، لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا، جس کے نتیجے میں ہماری تصویر اتنی بھیانک بن گئی کہ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرنے لگے، اس سے دور بھاگنے لگے، نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ قصوروار وہ نہیں ہیں، قصوروار ہم ہیں، مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنے رخ کو صحیح نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسا مسلمان بنا دے جو دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اپنے اسلام کا اور اپنی زندگی کا نمونہ دکھا سکے۔ اس کے لیے اللہ سے تعلق کا قائم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختیار کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات بڑھانا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ خوب اس اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ 24 گھنٹے میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو اللہ توفیق دے دے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے روئیں، امت کے لیے روئیں، اپنے لیے روئیں، حالات کے لیے روئیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں، اپنا درد سنائیں، اتنا سنا دو کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ محبت کی نگاہ ڈال دیں اور اللہ ترس کھا لیں۔ اتنا اللہ سے مانگو۔ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور خوب اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. تھوڑی سی اللهم صل وسلم على محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو اهله. الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد يا ارحم الراحمين يا مالك الملك يا قاضي الحاجات يا دافع البليات. يا الله أنت الله لا شريك لك يا الله أنت الله لا شريك لك يا الله أنت الله لا شريك لك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عند عملنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہم سب قصوروار، ہم سب مجرم، ہم سب خطا کار، ہم سب گناہ گار تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا، اپنے قصوروں کا، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والے کاموں میں لگا لیجیے. اپنی رضا والے کاموں میں لگا لیجیے. اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے. اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے. یا اللہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجیے. جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچا لیجیے. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. امت کی بگڑی کو بنا دیجیے. امت پر محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. امت کو درگزر فرما دیجیے. امت کو ہر ظلم اور ہر زیادتی سے بچا دیجیے. یا اللہ امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے. ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر تکلیف سے پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے. یا اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے اور تیرا نبی بہت بے چین ہے. تیرا نبی بہت بے چین ہے. اے اللہ اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سکون نصیب فرما دیجیے. چین سکون نصیب فرما دیجیے. آپ راضی ہو جائیے. ہر خیر کے ساتھ مقدر فرما دیجیے. ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہماری زبان کی، ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی پوری حفاظت فرما دیجیے. اسے ہر گناہ سے پاک کر دیجیے. ہر عیب سے پاک کر دیجیے. ہر کمی سے پاک کر دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے اور اپنی اطاعت میں اور اپنی رضا والے اعمال میں ہمارے جسم کو لگا دیجیے. یا اللہ ہر خیر کے ساتھ مقدر فرما. ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما. ہمارے ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما. ہمارے ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما. مخلص معاون اور مخلص مددگار مجتمع فرما. مخلص معاون اور مخلص مددگار مرحمت فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر عافیت کے پیدا فرما. یا اللہ
کل قیامت کے میدان میں جب حاضری ہو، اے اللہ ایک بار آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ ہمارے ہیں، ایک بار آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ ہمارے ہیں، اس لائق بنا دیجئے، اس لائق بنا دیجئے، اس لائق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کی طرف سے نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما دیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا